عماد الدین زنگی نے شہر والوں سے نہایت فیاضانہ سلوک کیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ شاندار فتح 6 جمادی الثانی 539 ہجری کو نصیب ہوئی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر مورخین اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس پر خوشیاں منائی گئیں اور زنگی کا نام بغداد کے خطبے میں داخل کر لیا گیا۔ روحا کے ہاتھ سے نکل جانے پر عیسائی دنیا ششدہ رہ گئی تھی۔ عیسائی مورخین نے اسے شام کی صلیبی سلطنت کے زوال کا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ مچاڈ لکھتا ہے، یروشلم اور دوسرے شہروں کے نصرانیوں نے عزاز کی فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے۔ دریائے فرات کے کناروں سے آنے والی منحوس خبروں نے انہیں اور بھی ڈرایا۔ حضرت مسیح کی قبر اور پہاڑ سے ان پر بجلی بھی گری۔ ایک دمدار ستارہ نظر آیا اور شدید خوف و ہراس پھیلا۔ مشرق کے نصرانیوں نے یقین کر لیا کہ آسمان ان کا مخالف ہو گیا ہے اور ان پر ہیبت ناک مصائب آنے کو ہیں۔ اس شکست سے مضطرب ہو کر پادریوں نے ایک نئی صلیبی جنگ برپا کرنے کے لیے جوشیلی تقریریں شروع کر دی۔ شاہان یورپ نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کیے، مگر فوری طور پر وہ کچھ نہ کر سکے۔ زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پر نصرانیوں کی مزید جارحیت کا راستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی حیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ 60 سال کے تھکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے اجنبی تھا۔ نصرانیوں کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5 ربیع الثانی 541 ہجری کی شام وہ عبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غدار غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ زنگی کی شہادت نے مسلمانوں کو جس قدر بے چین کیا، عیسائی اتنے ہی خوش ہوئے۔ مچاڈ کے بقول، اس کی موت کی خبر سے نصرانیوں نے اپنی شکستوں کا غم دور کیا اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا گویا مسلمانوں کی ساری طاقت یکبارگی زمین بوس ہو گئی ہے۔ عماد الدین زنگی بڑا بہادر، شریف اور جنگجو انسان تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک سپاہی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو زنگی کو سر پر کھڑے پایا۔ جوں ہی اس کی نگاہیں اس شیر نر سے چار ہوئیں، خوف کے مارے وہیں دم توڑ دیا۔ زنگی جو ایک معمولی سپاہی تھا، اپنی اولاد کے لیے ایک وسیع ملک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے القدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی کی موت کی خبر نے بیلبک کے در و دیوار بھی ہلا ڈالے۔ نجم الدین ایوب اس کے عواقب سے بے خبر نہ تھا۔ اپنے اندازے کے عین مطابق اس نے دیکھا کہ اتابک زنگی کی سلطنت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین محمود زنگی کے پاس آ گئے، جبکہ موصل میں اس کا بڑا بیٹا سیف الدین غازی مستقل حکومت کا دعوے دار بن گیا۔ ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش کے دوران
موقع پا کر دمشق کے حکمران نے بیلبک کا محاصرہ کر لیا۔ نجم الدین نے اپنے آقا زادوں سے کمک طلب کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نجم الدین ایوب کو اتابک زنگی کی موت کا شدید ملال تھا، سو اس کے بیٹوں میں تقسیم شدہ سلطنت سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بیلبک کے لیے کسی کمک کا انتظار بے سود ہے، کیونکہ اتابک زنگی کے جانشینوں کو بہم محاذ آرائی سے قطعاً فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر بیلبک حاکم دمشق کے حوالے کر دیا، اور اس کے بدلے اس نے دمشق میں ایک مکان اور نواحِ شہر میں 10 دیہاتوں کی جاگیر حاصل کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی شیر کوہ کو زنگی خانوادے ہی سے وابستہ رکھنا پسند کیا۔ زنگی کے جانشینوں میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کے باعث قابل ترجیح تھا۔ چنانچہ شیر کو حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ یہاں اسے اپنی جنگی صلاحیتوں کے اظہار کا خوب موقع ملا اور وہ اسد الدین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے نور الدین زنگی جیسا بلند حوصلہ قائد نصیب ہوا تھا، جو مردم شناس بھی تھا اور بہادری کا قدردان بھی تھا۔ نور الدین سچ مچ مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ 541 ہجری میں اپنے باپ کے قتل کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ مسلسل نصرانیوں سے مارکوں میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اسے روحا کی بازیابی کے لیے جانا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ روحا کے سابق حاکم کاؤنٹ جوسلین دوم نے عماد الدین زنگی کی موت کے بعد موقع پا کر مقامی آرمینی باشندوں کو، جو کہ مذہباً عیسائی تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ ان سے گٹھ جوڑ کر کے وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ روحا پر حملہ آور ہوا اور نومبر 1146 عیسوی میں بڑی آسانی سے شہر پر قابض ہو گیا۔ تاہم شہر کے مسلمان قلعے میں محصور ہو گئے، جسے جوسلین فتح نہ کر سکا۔ نور الدین نے یہ اطلاع پاتے ہی حلب سے روحا کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح جوسلین کی فوج قلعے کے مسلمانوں اور نور الدین کے سپاہیوں کے درمیان محصور ہو گئی۔ ایک رات نصرانیوں نے جان بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور سر پر پاؤں رکھ کر باغ کھڑے ہوئے، مگر قلعے کی فوج نے تعاقب کیا اور نور الدین کے لشکر نے بھی سامنے سے انہیں گھیر گھیر کر مارا۔ کاؤنٹ جوسلین جان بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ روحا شہر پر قبضے کے بعد اس پوری ریاست کا بچا کچا علاقہ کچھ نور الدین نے فتح کر لیا اور کچھ پر مسعود بن کلج ارسلان نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح روحا، جو شام میں صلیبیوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ریاست تھی، تقریباً پوری کی پوری نصرانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ روحا کی فتح کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب نور الدین کے بھائی سیف الدین غازی نے شام آ کر اس سے ملاقات کی اور اسے گلے لگا کر نصرانیوں کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کر دیا، مگر جلد ہی نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ یورپ میں
ان خبروں سے ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ مچال لکھتا ہے، نصرانیوں کی سفارت کا بیان سن کر پوپ کے آنسو نکل آئے۔ روحا کی مصیبتوں اور یروشلم پر آنے والے خطرات کے احساس نے سب میں رنج اور ڈر پیدا کر دیا۔ تمام یورپ میں خوف و دہشت کی پکار مچ گئی۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا۔ ایک پادری سینٹ برنارڈ نے اس اشتعال انگیزی میں پیش تھا۔ 1146 عیسوی میں فرانس کے شہر ویلنرلی کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے ایک کوہرام مچا دیا۔ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے خود سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ ایک چوبی مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا۔